حسن بصری کا عمر ثانی کو اثر انگیز نصیحتیں فرمانا۔ امام ابن ابی الدنیا عبداللہ فرماتے ہیں، مجھے ابو جعفر نے خبر دی، وہ محمد بن یزید آدمی سے روایت کرتے ہیں، انہیں معن بن عیسیٰ نے خبر دی، انہیں ابراہیم بن عبداللہ بن ابو الاسود نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا، فرمایا اما بعد، آگاہ رہو یہ دنیا گزرگاہ ہے، اقامت گاہ نہیں۔ آدم علیہ السلام کو تو اس میں سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا، امیر المومنین اس سے ڈرتے رہے، اسے چھوڑ دینا ہی اس کا توشہ ہے، اس کا فقر ہی اس کا غنی ہے، ہر لمحے کسی نہ کسی کو قتل کرتی رہتی ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے اسے ذلیل کر دیتی ہے، جو اسے جمع کرتا ہے اسے فقیر کر دیتی ہے۔ یہ اس سم قاتل کی طرح ہے جسے انجان آدمی کھا لیتا ہے، حالانکہ وہی اس کی موت کا سبب بنتا ہے۔ اس میں اس شخص کی طرح بن کر رہو جو اپنے پھوڑے پھنسی کا علاج کرتے ہوئے تھوڑے دن پرہیز کرتا ہے، اس اندیشے اور خوف سے کہیں طویل عرصے تک اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے، اور طویل مشقت کے خوف سے چند دن تلخ دوا پر صبر کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس ناپائیداری، فریبی و مکار اور جفا شعار گر سے بچ کر رہے۔ اس کی زیب و زینت محض دھوکہ اور لوگوں کو پنسانے کا جال ہے، اپنی امیدیں دلا کر ہلاک کر ڈالتی ہے، اپنے چاہنے والوں کو توقع دلاتی رہتی ہے۔ یہ ایسی سجی سجائی دلہن کی طرح ہے، آنکھیں جسے تاک رہی ہیں، دل میں اس پر فرفتہ اور نفوس اس کے عاشق زار ہیں۔ یہ اپنے تمام عاشقوں کو قتل کر چکی ہے، مگر بعد والے پھر بھی پہلوں سے عبرت نہیں پکڑتے، اور نہ ہی دوسرا پہلے سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا، جب اللہ تعالیٰ اس کے حالات بتا بھی چکا ہے۔ دنیا کا جو بھی عاشق اپنی چاہت کے مطابق اسے حاصل کر لیتا ہے، وہ مغرور سرکش ہو کر آخرت کو بھلا ڈالتا ہے۔ اس کی متاثر سوچ عقل اس میں استعمال ہونے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے قدم و جاہ مستقیم سے ڈگمگا جاتے ہیں۔ جانکنے کے وقت جب موت اپنے سختیوں کے ساتھ آ پہنچتی ہے تو اسے بڑی ندامت اور حسرت ہوتی ہے، مطلوب حاصل کیے بغیر پریشانیوں کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، نہ ہی اس کا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے، چنانچہ بغیر تیاری و توشے کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ امیر المومنین اس سے بچتے رہیے، جب آپ اس میں انتہائی خوش ہوں اس وقت انتہائی محتاط رہیے، کیونکہ انسان جب دنیا میں مسرور ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اسے مبتلا مصیبت کر دیتی ہے۔ اس میں خوش ہونے والا دھوکے میں ہے، اس کا نفع حاصل کرنے والا نقصان میں ہے، اس کی خوشحالی فراخی تنگی سے متصل ملی ہوئی ہے، یہاں کی بقا کا انجام فنا ہے، اس کی خوشی باعث غم و حزن ہے، یہاں سے جانے والا واپس نہیں آتا، اور آئندہ کا حال معلوم نہیں کہ اس کا انتظار ہو۔ اس کی آرزوئیں جھوٹی، اس کی امیدیں باطل، اس کی صفائی قدورت امید، اس کی زندگی حسرت بری، یہاں انسان خطرات سے دوچار ہے۔ اگر وہ غور و فکر کرے تو اسے نعمتوں سے محرومی کا خدشہ درپیش اور مصائب کا سامنا علیحدہ ہے۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ نہ بتائے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال بیان فرمائے، تب بھی صرف دنیا ہی سونے والے کی بیداری کے لیے، غفلت زدہ کی تنبیہ کے لیے کافی ہوتی، مگر اب جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نصیحت و تنبیہ کا سامان آ چکا، تب تو بطریق اولیٰ اس سے احتیاط ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، جب سے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر رحمت نہیں کی،
آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ اپنے خزائن و مفاتیح کے ساتھ پیش کی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے تو آپ کی شان میں مچھر کے برابر بھی کمی نہ ہوتی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمانے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ اللہ کے امر کی مخالفت پسند نہ فرماتے تھے، نہ ہی خالق کی مبغوض چیز سے محبت کرنا پسند کرتے تھے، اور نہ ہی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پست کیا ہو اسے بلند کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نیک بندوں سے آزمائش کے طور پر ہٹا رکھا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے دھوکے اور غرور کے لیے پھیلا رکھا ہے۔ جسے دنیا پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے ذریعے میری عزت کی گئی ہے، اور اس معاملے کو بھلا دیتا ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے، اور جبکہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جب تو بلدار اور غنی کو آتا دیکھے تو سمجھ لینا کہ کسی گناہ کی نقد سزا مل رہی ہے، اور جب فقر آتا دیکھے تو کہنا صالحین کا شعار آ رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کی اقتدا کر سکتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے، بھوک میرا سالن ہے، خوف میرا شعار ہے، ان میرا لباس ہے، سردیوں کا چمکتا سورج میری حرارت ہے، چاند میرا دماغ ہے، میرے پاؤں میری سواری ہیں، زمین سے پیدا ہونے والی نباتات میرا کھانا اور پھل ہے، نہ رات کو میرے پاس کچھ ہوتا ہے نہ دن میں، اور روئے زمین پر مجھ سے زیادہ مستغنی کوئی نہیں ہے۔